पंजाब में जारी सियासी सर्कस अब एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। इमरान खान की जानिब से पंजाब असम्बली की तहलील का मामला अभी तय नहीं हुआ था कि कल रात अचानक गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही से एतमाद का वोट लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया। साथ ही नून लीग ने पंजाब के वज़ीर आला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सामने ले आए, जिसके बाद पंजाब में न सिर्फ सियासी महाजराई में इजाफा हुआ है बल्कि आईन और कानूनी पेचीदगियों का एक नया दौर शुरू होता नजर आ रहा है। ये पूरा कज़िया लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है और लगता यह है कि अब ये पूरा मामला एक अदालती कशमकश का रूप इख्तियार करेगा और न जाने कब तक जारी रहेगा। गवर्नर बलीगुर रहमान ने आर्टिकल 130 के तहत वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने की हिदायत करते हुए कल शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। अपने मरासले में गवर्नर पंजाब ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही PTI और काफ लीग के सरबराहान और अरकान काबीना से इख्तलाफात की वजह से एतमाद खो बैठे हैं। एक तरफ एतमाद का वोट लेने की हिदायत तो दूसरी जानिब अदम एतमाद की तहरीक ने आइनी तौर पर फिलहाल पंजाब असम्बली की तहलील पर कदगल लगा दिए है या इसके लिए शदीद मसाइल पैदा कर दिए हैं। वजीर आला को 21 दिसंबर 2022 बरोज बुध शाम 4 बजे एतमाद का वोट लेना होगा और ये बिल्कुल वाज़े तौर पे ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि ये बुध वाले रोज 4 बजे गवर्नर साहब ने वजीर आला को एतमाद के वोट का कहा है, तो अब असेंबलियों की तहलील नहीं हो सकेगी। आइन के अंदर ये वाज़े तौर पे दर्ज है कि जब तहरीक अदम एतमाद वजीर आला के खिलाफ आ जाए तो असेंबलियों की तहलील नहीं हो सकती। पूरे आइन में, पूरे कानून में, पूरा ज़ाब्ता में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जो ये कहती हो कि इजलास के दौरान तहरीक नहीं आ सकती। अगर कहीं मिले तो मुझे भी दिखा दीजिएगा, मुझे कहीं नहीं मिली। नहले पे दहला। आज स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान ने आज किसी वक्त गवर्नर बलीगुर रहमान के तलब करदा इजलास के हवाले से अपना मरासला जारी किया और उसे गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि पंजाब असम्बली का इजलास खत्म नहीं हुआ बल्कि मुलतवी किया गया था और जारी इजलास में गवर्नर एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। स्पीकर सिप्तान खान ने कहा कि गवर्नर के पास पहले ही असेंबली तहलील करने की करारदाद मौजूद है। जब गवर्नर के ऑफिस में पहुंच गई तो वो बात तो अगर हमने जो असेंबली तोड़ने की वो है रेजोल्यूशन, वो भी तो गवर्नर साहब को ही भेजनी है ना। तो उससे पहले जब गवर्नर साहब के पास वो आई पड़ी है तो मेरा ख्याल है ये पेटी थिंग है, इसमें इतना फर्क कोई नहीं पड़ता। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और रूल्स एंड प्रोसीजर कहते हैं 1997 के, वो ये कहते हैं कि जब ऑलरेडी एक सेशन चल रहा है और वो एडजर्न्ड है, इट्स नॉट प्रोरोग, तो उसमें गवर्नर साहब स्पेशल सेशन नहीं बुला सकते जब तक वो सेशन खत्म नहीं होगा। तो कानून और आइन ये कहता है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन भी वकला हजरात के साथ मीटिंग हुई है और मैं तो पहले दिन से यही कह रहा हूँ और मेरा ख्याल है वो करें। बहरहाल 371 रुकनी पंजाब असम्बली में हुकूमत साजी के लिए 186 वोटों की अक्सरियत दरकार होती है। इस वक्त परवेज़ इलाही को PTI और काफ लीग के 190 अराकीन की एतमाद हासिल है जबकि PDM को 180 अराकीन की हिमायत है। बज़ाहिर परवेज़ इलाही को बरतरी हासिल है लेकिन सिर्फ 6 अराकीन अगर पलटते हैं तो इस पूरे खेल का पासा पलट सकते हैं। इस वक्त पंजाब की तहलील का मामला अब PTI के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बन चुका है, लेकिन अहम सवाल यह है कि अगर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब रहते हैं तो क्या फिर PTI पंजाब असम्बली तहलील करेगी या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो इमरान खान के क़ब्ल वक्त इंतखाबात के हवाले से जो उनका मुतालबा यह हिकमत अमली रही है उसको नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन बहरहाल इस पूरे मामले की तफसीलात हासिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान इस वक्त किस नहज पर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी हिकमत अमली कहाँ जा रही है, हमें बताएंगे जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के करीबी मोतमिद जनाब असद उमर। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। ये बताइएगा, लग रहा है कि मामला जो है वो एक कानूनी उलझन का शिकार हो गया है क्योंकि गवर्नर ने अब वज़ीर आला से कह दिया है परवेज़ इलाही साहब से कि कल शाम 4 बजे तक पहले वो एतमाद का वोट ले और कानून के लिहाज से गवर्नर ये कह सकते हैं अगर उनको महसूस हो कि वज़ीर आला अपना एतमाद या अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं, तो ये मामला कुछ उलझ सा गया है। नहीं कामरान भाई, कोई इसके अंदर मेरे ख्याल में उलझन होगी नहीं। 2 मुख्तलिफ चीज़ें की गई हैं। एक अदम एतमाद का की मोशन जो है, रेजोल्यूशन जो है वो भेजी गई है असेंबली को, वो पहले पहुंची है और उसके बाद गवर्नर साहब का ये डायरेक्शन आई है कि जी एक एतमाद का वोट लिया जाए। गवर्नर साहब को बिल्कुल ये इख्तियार हासिल है। वो अगर उनको कोई वजूह नज़र आती है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं तो वो ये कर सकते हैं।
लेकिन वो वजूह जो हैं वो भी चैलेंज की जा सकती हैं कोर्ट के अंदर, इसलिए उन्होंने अगर आप उनका डायरेक्टिव देखें तो उसके अंदर उन्होंने वजूहात दी हैं कि किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं। वो तकरीबन तमाम ही अगर आप वो देख लें तो उनमें वजन कोई नहीं है। लेकिन जो अहम बात है कि पहले सीक्वेंस में अदम एतमाद की तहरीक आई, अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर वोट कराया जाएगा बिल्कुल कानून के मुताबिक, और इंशाअल्लाह ताला वो नाकाम होगी, उसमें कोई शक ही नहीं है, नंबर्स हमारे पास हैं। और उसके बाद जो है एतमाद के वोट की बारी आएगी। एतमाद का वोट जो है वो बिल्कुल स्पीकर साहब सही कह रहे हैं, जिस वकला की मीटिंग का वो जिक्र कर रहे थे मैं भी उसमें शामिल था, पाकिस्तान के चोटी के वकला उसके अंदर मीटिंग में शामिल थे, और सबका मुतफक्का राय ये थी कि जिस वक्त इजलास चल रहा हो, स्पीकर का कॉल किया हुआ इजलास, उसके दरमियान गवर्नर साहब अपना इजलास नहीं बुला सकते। हाँ, ये इजलास खत्म होगा, उसके बाद बिल्कुल गवर्नर साहब के इस्तेकाक के मुताबिक इजलास बुला लिया जाएगा, लेकिन पहले अदम एतमाद का वोट होगा। और अदम एतमाद का वोट जब होता है तो उस वक्त असेंबली आप तहलील नहीं कर सकते। जैसे ही अदम एतमाद की तहरीक जो है वो नाकाम हुई, उसके फौरन बाद कोई चीज रोकती नहीं है वजीर आला को असेंबली तहलील करने से। तो असद भाई ये बताइए कि स्पीकर ने अभी आपने सुना भी कि उन्होंने कहा कि जो इस हवाले से असेंबली तहलील करने की समरी है वो गवर्नर को पहले भेजी जा चुकी है, या ये जो आप अदम एतमाद की तहरीक की बात कर रहे हैं ये अपोजिशन की जानिब से आई है? जी, अपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई कल शाम को, तकरीबन 8 बजे का वक्त था, शायद हो सकता है मैं वक्त के बारे में गलत हूं, लेकिन कल शाम को ये आई है। और उसके बाद गवर्नर साहब का जो है वो भी मुरासला आया, तो दोनों चीजें कल जमा कराई गई हैं। अदम एतमाद की तहरीक जो मेंबर्स की तरफ से आती है, 20% मेंबर्स के दस्तखत होते हैं, वो भी जमा कराई गई है, और उसके बाद गवर्नर का जो है एतमाद का वोट लेने की डायरेक्शन भी आई है, दोनों बजा। लेकिन ये फरमाइएगा कि अब इस सीक्वेंस के लिहाज से जो कि आपकी इंटरप्रिटेशन है उसके लिहाज से कल अदम एतमाद पे वोटिंग होगी? नहीं, उसका जो कानून है वो ये कहता है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब भी ये मिलेगा तो उसका सेक्रेटरी ऑफ जो असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली के सेक्रेटरी साहब जो हैं, वो उसका नोटिस जारी करेंगे, 7 दिन का वक्फा देंगे, 7वें दिन के फौरी बाद जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे नोटिस के, तो इजलास बुलाया जाएगा। उस इजलास के अंदर ये तहरीक सामने रखी जाएगी। अगर ये तहरीक उस दिन ज्यादा वोट होते हैं और वो कामयाब होती है तो फिर 3 से 7 दिन के अंदर अंदर स्पीकर साहब ने इसके ऊपर वोटिंग करानी है, यानी कम से कम 3 दिन का वक्त देना है और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि कल का जो इजलास 4 बजे का बुलाया गया है, उस हवाले से मुझे मालूम है स्पीकर साहब ने उसे गैर कानूनी करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि असेंबली का इजलास मुलतवी हुआ था, ख़त्म नहीं हुआ था, प्रोरोग नहीं हुआ है, इसलिए ये मुअस्सर नहीं है। लेकिन स्पीकर साहब तो खुद अब ये कंडक्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उस स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की आ चुकी है, जिसके बाद वो अपना ये इस्तेकाक खो बैठे हैं कि वो असेंबली रन करें। कल मीडिया से वो बात कर रहे थे, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि उनके ऊपर भी अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई जा चुकी है। इसलिए जो आज सेशन होना था शाम को, तो उसमें वो एक फहरिस्त होती है उन मेंबरान की जो अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों अवेलेबल नहीं है तो वो इजलास को चेयर करते हैं। उस रोस्टर से उस जो चेयर की उनमें से एक साहब ने चेयर करना था, अभी तक तो वो हो चुका होगा। तो अब क्या होगा? असेंबली के सेक्रेटरी जो है वो चेयर करेंगे, वो रन करेंगे इजलास? नहीं, मेंबर्स में से होते हैं, वो पहले से तय होता है कि एक फहरिस्त होती है मेंबरान की, और वो एक्चुअली ये होता भी रहता है कि उनमें से कुछ जो है वो असेंबली के सेशंस को चेयर करते हैं। जब भी स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर दोनों अवेलेबल ना हो, या इस सूरत हाल के अंदर जहां अवेलेबल तो हैं लेकिन उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई भी है, तो वो सेशन फिर कोई और मेंबर जो है जो पहले से प्री अप्रूव लिस्ट होती है उसमें से कोई एक चेयर कर सकता है। कानून के मुताबिक उसकी इजाजत भी है और वो होता भी रहता है। और कल बहरहाल एक टकराव की कैफियत होगी, क्योंकि गवर्नर का जो हुक्मनामा है या उन्होंने जो हिदायत जारी की है कि एतमाद का वोट ले, कल उसके लिए जो अपोजिशन है आपकी वो तो उस इजलास के लिए जाएगी ना कल? जी, वो इजलास जो होगा नहीं, मतलब जा सकते हैं बाहर खड़े होकर सीढ़ियों पे कोई तकरीर कर सकते, लेकिन इजलास तो नहीं होगा कल। और आप जो ये गवर्नर की जो ये हिदायत है कि वो एतमाद का वोट ले, इसको आप कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं?
نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، ہم اس کو چیلنج نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے، لیکن اور بالکل ان کے پاس استحقاق ہے، وقت آئے گا تو اس وقت ان کا کر بھی دیا جائے گا. لیکن دو چیزیں میں نے بتا دی، ایک تو سیکوینس کے اندر پہلے عدم اعتماد کا ووٹ کی تحریک پہلے آئی تھی تو پہلے اس سے ڈیل کیا جائے گا، اور دوسرا جب یہ سیشن ختم ہوگا تو اس کے بعد سیشن بلایا جائے گا. اگر اس سے پہلے فیصلہ نہیں کیا گیا کہ چیلنج کرنے ہیں ان کی وجوہات جو ہیں، کیونکہ وہ چیلنج کی جا سکتی ہیں، کورٹ کے اندر جایا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے وجوہات دی ہیں وہ وجوہات جو ہیں وہ قانون کے اندر وزن نہیں رکھتی، لیکن ابھی وہ فیصلہ نہیں کیا گیا. کل یہ کیسے ڈٹرمن ہوگا کہ پہلے عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ جمع کرائی ہے اپوزیشن نے، بعد میں گورنر کی ہدایت آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے، اور یہ فوٹو فنش ہوا ہے یا اس کا وقت کا تعین کیسے ہوگا کہ پہلے اپوزیشن نے پرویز الہی صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی؟ وہ تو ریکارڈ کے اوپر آتا ہے نا، جس وقت ریسیو ہوتا ہے تو اس کا ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور وہ ظاہر سرکاری لوگ کرتے ہیں، وہ سیاسی لوگ نہیں کرتے، تو وہ تو تمام ریکارڈ موجود ہے. میرے پاس ایگزیکٹ اس کی ٹائمنگز موجود نہیں ہے، اسپیکر صاحب کے پاس ہوں گی یا سیکرٹری جو صوبائی اسمبلی ہے ان کے پاس ہوگی. لیکن کامران بھائی یہ تو ساری تفصیل ہے نا، یہ قانونی پیچیدگی ہے جس کی ہم سب بات کر رہے ہیں. سوال تو یہ پوچھنے کا ہے کہ ان کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں کراچی میں جب الیکشن ہونے جا رہا ہوتا ہے مقامی حکومت کا تو وہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں تو اس لیے ملتوی کر دیا جائے. اسلام آباد میں کوشش کی جاتی ہے کہ یونین کونسل کا نمبر بدل دیا جائے، یہاں پر وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے بعد. یہ کیسی جمہوری حکومت ہے جو ہر الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے اور کہیں بھی عوام کا سامنا نہیں کرنا چاہتے؟ تو یہ بتائیے کہ اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ پہلے تحریک عدم اعتماد پہ کا تعین ہوگا، اس کی ووٹنگ ہوگی، تو پھر پرویز الہی صاحب اسمبلی فوراً تحلیل کر دیں گے یا پھر آپ اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی ہوگی اس کے بعد؟ نہیں جی، تو فیصلہ ہو چکا ہے، تو اگر ابھی اور اس کے درمیان کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی، اور ایک ہی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ حکومت اعلان کر دے، وفاقی حکومت اعلان کر دے کہ وہ جنرل الیکشن کی طرف جانے کو تیار ہیں اور اس کے لیے بات چیت کریں اور ساتھ بیٹھ کے کوئی تاریخ کا فیصلہ کر دیا جائے فہم و تفہیم کے ساتھ. اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں ہے. جس دن بھی عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی، جس نے ہونا ہے ناکام، نمبرز یہ کہتے ہیں کہ اس نے ناکام ہونا ہے، اس کے فوراً بعد تحلیل کر دی جائے گی. تو اسد بھائی کتنا ابھی اعتماد باقی ہے، بھرپور اعتماد باقی ہے پرویز الہی صاحب پر، وزیر اعلیٰ پر، کہ وہ اب وین پش کم ٹو شو وہ وہی کہیں گے، وہ کریں گے جو انہوں نے پبلکلی کیا ہے؟ کیونکہ ان کی گفتگو، ان کی باتیں، ان کا انداز، ان کی باڈی لینگویج، ان کے جملے، وہ سب جو ہے وہ بے چینی آیا ہے اس میں، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی پھسلے اور کبھی پھسلے والی صورتحال ہے. آپ لوگوں کا اعتماد کتنا بحال ہے؟ دیکھیں، ان کی یہ رائے کہ یہ اسمبلیاں ابھی تحلیل نہیں کرنی چاہیے، ابھی چند مہینے اور چلانی چاہیے، یہ تو اس میں کوئی شک کی بات تو نہیں ہے. یہ تو پبلک ان کی پوزیشن ہے، وہ کمرے میں بھی یہی کہتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں اچھی چیز کیا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اور مونس جو ہیں، وہ ہمارے ساتھ بند کمرے میں جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی وہی دو باتیں کہتے ہیں جو وہ اپنی پبلک سٹیٹمنٹس کے اندر کہتے ہیں. دو باتیں کیا کہتے ہیں؟ ایک یہ کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں ابھی تحلیل نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں فیصلہ عمران خان کا ہے، جو فیصلہ عمران خان کریں گے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کر دینا ہے. آج مونس آئے تھے عمران خان صاحب کے پاس، اور یہ کہ شاید سب سے اہم میٹنگ ہے کیونکہ اب کل سے پھر اس میں ایکشن شروع ہوگا، تو وہ تمام صورتحال اور آپ کے نمبرز وغیرہ جو 190 نمبرز ہیں آپ کے، وہ پورے انٹیکٹ ہیں؟ جی بالکل ہیں. اور مونس یہ جو وکلا کی میٹنگ ہے جس کا ذکر کر رہے تھے اسپیکر صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے، میں بھی زوم سے میں نے کنیکٹ کیا ہوا تھا، مونس بھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور مکمل طور پہ وہ ساتھ مل کے ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. نمبرز بڑے سادہ ہیں. جو فیصلہ کر دیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کی ڈیسولوشن کا جو کیس پہلے آیا تھا جس پہ علی ظفر نے ہماری طرف سے پیروی کی تھی، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے عمرتا بندیال صاحب چیف جسٹس کی نگرانی کے اندر یا جن کی لیڈرشپ کے اندر وہ بینچ بنا تھا، اس نے بڑا واضح کر دیا ہے پارلیمنٹری پارٹی فیصلہ کرے گی، وہ فیصلہ جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا جائے گا، کوئی ممبر اس کے خلاف جا کر ووٹ نہیں دے سکتا، اور اگر وہ ووٹ ڈالے گا تو جس کو قانون کی زبان میں کہا جاتا ہے ایب انیشو وائڈ، یعنی کہ وہ گنتی ہی نہیں کی جائے گی، وہ شمار میں ہی نہیں آئے گا. تو یہ جو سب پہنچ رہے ہیں اس وقت بکسے بھر بھر کے وہاں پر،
یہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. یہ جتنے مرضی پیسے بھی دے دیں, وہ اگر خرید بھی لیں ووٹ تو وہ کارآمد نہیں ہوگا ان کے لیے. اچھا, اس کی تھوڑی معلومات اسد بھائی اگر آپ دے سکیں, کیونکہ بہت اہم معاملہ ہے. پرویز الہی صاحب نے کھلم کھلا کہا ہے اپنے ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہ ان کی پنڈی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کو بتا دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہیں چاہتی کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو, اسمبلیز تحلیل ہو. اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اب انتخابات اپنے وقت پر ہوں اور یہ معاملات ایسے ہی جاری رہیں. یہ کافی معنی خیز اور بہت اہم بیان ہے پرویز الہی صاحب کا, جو کہ وہ بالکل صاف یہ بات کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کا پس منظر بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ بالکل ایک بات عیاں ہو چکی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کی سیاسی معاملات میں کوئی رائے نہیں دے گی اور نہ ہی اس میں کوئی حصہ لے گی. یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کی کچھ تفصیلات اگر آپ ہمیں بتائیں. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر اس بات کو مان لیں, اور میرے خیال میں ہر پاکستانی اس بات پر یقین کرنا چاہتا ہے کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست کے اندر کسی طریقے سے بھی حصے دار نہیں بنیں گے, تو میرے خیال میں تو وہاں سے کوئی کانٹرڈکشن آنی چاہیے کہ ہمارا اس سے کیا تعلق. یہ تو سیاسی فیصلہ ہے, یہ اسمبلی کا فیصلہ ہے, یہ اسمبلیوں نے فیصلہ کرنا ہے, یہ چیف وزراء اعلیٰ نے فیصلہ کرنا ہے, وزراء اعظم نے فیصلہ کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی اس میں رائے جو ہے وہ ذاتی طور پر تو ہو سکتی ہے, لیکن اس رائے کو کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے, چیف منسٹر کو کہا جا رہا ہے کہ نہ کریں. اگر ایسا ہے تو پھر جو ان کی لیکن یہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صراحت سے پوری تفصیل سامنے رکھی ہے جو ان کی ملاقات ہوئی, اور اس حوالے سے انہوں نے عمران خان صاحب کو, آپ لوگوں کو صراحت سے بتایا ہے کہ وہاں سے انہیں کیا ہدایت ملی ہے یا کیا وہاں سے مشورہ سامنے آیا ہے. اس میں آپ کو شک ہے اس گفتگو میں کہ وہ جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں یا یہ کہ مس ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں کچھ؟ اچھا, میں کامران بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس عہدے کا نام لوں, بٹ معتبر عہدوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہے, ان کی طرف سے ہمیں یہ میسج دیا گیا ہے کہ یہ سوال رکھا گیا تھا سامنے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری اس میں کوئی رائے نہیں ہے, جو بھی سیاسی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں. اچھا, وہ معاملات ابھی چل رہے ہیں گفتگو کے جو صدر عارف علوی صاحب جو بات چیت کر رہے تھے, جو کوششیں کر رہے تھے, ڈار صاحب کل بھی ان کے پاس آئے, وہ کیا چل رہا ہے, وہ اب کس نہج پر ہیں؟ جی کوشش تو جاری رہے گی. ظاہر ہے صدر صاحب کی آئینی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے, اگر ملک میں اتنا بڑا بحران آیا ہوا ہے, اور آپ سے بہتر میڈیا میں شاید اور کوئی بھی نہیں ہوگا جو جانتا ہے کہ اس سیاسی بحران کی وجہ سے جو معاشی بحران اس وقت ملک کے اندر آیا ہوا ہے, اور پچھلے 2 دن سے جس طریقے سے اسٹاک مارکیٹ گرنا شروع ہو گئی ہے, تو وہ تو کوشش اپنی ضرور جاری رکھیں گے. لیکن کیا اس کے اندر کوئی پیش رفت ہو رہی ہے, کوئی معنی خیز پیش رفت ہے؟ نہیں, ابھی تک ایسا نہیں. یہ بتائیے اسد بھائی کہ ایوری ڈے ایک ہے آڈیو, ایک ویڈیو, ایک آڈیو یا کوئی اس قسم کا جو مٹیریل ہے, انٹرسیپٹس جو ہیں وہ روزانہ سامنے آ رہے ہیں خان صاحب کے بارے میں کے حوالے سے, بلکہ ان کی زبان میں, ان کی اہلیہ کے حوالے سے, اور اس پہ بڑے ڈیمنگ گفتگو ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, چیزیں معاملات سامنے آ رہے ہیں. عام حالات میں تو بہت یہ متاثر کرے کسی بھی لیڈر کی امیج کو. آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پوری صورتحال کو؟ خان صاحب خود کیسے دیکھ رہے ہیں اس پوری صورتحال کو؟ دیکھیں, یہ تو پتہ نہیں, یہ ویڈیو جو بھی آڈیو مارکیٹ کے اندر لاتے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی کہ اس کا اثر عوام کے اوپر صفر ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو اعتبار ہی نہیں بچ گیا. آج کل ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی ہے, ڈیپ فیک ویڈیوز, اور پوری سوشل میڈیا کے اوپر ہزاروں اس کی ایگزامپلز آ گئی ہیں. کل آپ کی اور میری بالکل آواز کاپی کر کے کہ آپ کو اور مجھے نہ فرق پتہ چل سکے, ایک کنورسیشن جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ڈالی جا سکتی ہے. یہ جو ساری کوششیں ہیں یہ ظاہر کیا کرتی ہیں؟ یہ ظاہر یہ کرتی ہیں کہ عمران خان سے سیاسی مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں بچی ہے اس وقت پاکستان کے سارے سیاسی سسٹم کے اندر. یہ پوری جو 13 رکنی جماعتوں کا جو گلدستہ ہمیں اس قوم کو پیش کیا گیا ہے, اب یہ سیاست میں مقابلہ نہیں کر سکتے. کبھی وہ ڈھونڈتے ہیں کوئی توشہ خانہ میں کوئی قانونی چیز ڈھونڈ لیں, کبھی جعلی آڈیو ویڈیو نکال کے کر دیں. کوئی نہ یقین کرتا ہے ان کی بات پر, نہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے.
قوم اس وقت مان گئی ہے، لیڈر عمران خان ہے، قوم کا مطالبہ سادہ ہے، نیا الیکشن کرائیں، فریش مینڈیٹ کریں اور پاکستان کو اس سیاسی، معاشی، معاشرتی بحران سے نکالیں۔ تو سب اس میں کچھ چیزیں تو ڈی فیک ہو سکتی ہیں، آواز کا کھیل ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزیں اے آئی کے ذریعے بھی ہو سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر بعض مٹیریل فیکٹس ہوتے ہیں جو کہ شاید ان کو ڈسپیوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ جو معاملات سارے توشہ خانہ کے خرید و فروخت کے اور ان گنت معاملات جو سامنے آئے ہیں، اس نے کوئی آپ لوگوں کے لیے فوڈ فار تھاٹ دیا یا خان صاحب کے لیے یا ان کی اہلیہ کے لیے؟ دیکھیں اس کے اندر توشہ خانہ کے کیس کے اندر ابھی تک ہوا کیا ہے؟ توشہ خانہ کے کیس کے اندر جو فیکٹس ٹیبل پہ ہیں اس سے ثابت کیا ہوا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک قانون کے مطابق تحائف ملے، قانون کے مطابق ڈکلیئر کیے گئے، حکومت پاکستان کو دیے گئے، حکومت پاکستان میں کابینہ ڈویژن کی ذمہ داری ہے، انہوں نے اس کی قیمت لگائی، اس قیمت کے اوپر پہلے قانون یہ ہوتا تھا کہ 20% دے کر کوئی بھی وہ رکھ سکتا تھا، اب ہم نے 50% کر دی، ہماری حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے، وہ 50% دیے گئے، اس میں سے کچھ بیچے گئے مارکیٹ میں، جو پیسہ آیا اس پہ جو منافع ہوا وہ منافع پہ ٹیکس بھی دیا گیا، یہاں تک کیا گیا اور ہر چیز جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن کے اندر ڈسکلوز کر دی گئی۔ اب وہ بالکل بے معنی جو لیگل آرگیومنٹ ہے کہ جی 2019 میں نہیں تھا 2020 میں، تو بھائی میرے 2019 میں کون سا الیکشن عمران خان لڑ رہے تھے جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کلیم کر رہے ہیں؟ اور آج آپ کو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پتہ نہیں آپ کو پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا کہ یہ غور بلوچ صاحب جو ہیں وہی یہ توشہ خانہ کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کے لیے عمران خان کے جو پہنچے ہوئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، آج انہوں نے اپنا کیس وڈرا کر دیا، ان کے لائر نے وہ کیس وڈرا کر دیا، الیکشن کمیشن نے وہ ڈسمس کر دیا۔ اچھا یہ بتائیں حسن بھائی کہ آپ لوگ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں، یہ توشہ خانہ کے معاملات یقیناً یہ پہلی بار نہیں ہوئے، توشہ خانہ کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ اس سے پہلے تمام ادوار میں ہوتا رہا ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے آپ ثابت کر سکیں؟ یہ بات آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے 20% پہ لے جاتے تھے اور کیا لے جاتے تھے اور کیا نہیں لے جاتے تھے، تو یہ تو تحائف تو انہی عرب شیوخ کی جانب سے اور بادشاہوں کی جانب سے اور تمام لوگوں کی جانب سے ہمارے جو بھی وقت کے سربراہان رہے ان سب کو ملتے رہے ہیں، وہاں تک پہنچتے رہے ہیں، تو کیا آپ لوگ کچھ ثابت نہیں کر سکے یا کروا سکیں کسی صورت سے کہ پہلے کیسے یہ نظام چلتا رہا ہے؟ یہ کامران بھائی معاملہ کورٹ کے اندر موجود ہے، ہائی کورٹ کے اندر ہے، وہ کیس چل نہیں رہا ہے آگے۔ ایک ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی ہے، بڑا اچھا فیصلہ کل جو ہمارا پرانا مطالبہ تھا، کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ تمام توشہ خانہ کے ریکارڈ جو ہے نا ان کو پبلک کیا جائے، کس کو کتنے تحائف ملے، کتنے جمع کرائے، کتنے پیسے پہ لیا، اور یہ تو ہمیں پتا ہے نا، وہ بھی کیسز موجود ہیں کہ توشہ خانہ کے جو رولز ہیں اس کے اندر باقی تو تحائف آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو وہ پیمنٹ کر کے پہلے 20% اب 50%، لیکن گاڑیاں نہیں رکھ سکتے۔ یہ نواز شریف اور زرداری تو انہوں نے گاڑیاں رکھی نہیں ہے، وہ ریکارڈ موجود ہے، کورٹ کے اندر ڈاکیومنٹس موجود ہیں، وہ کیس آگے چل نہیں رہے، لیکن یہ کل جو فیصلہ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کے بعد ہمیں امید ہے کہ یہ اب معاملات آگے چلیں گے اور یہ کیس جو ہیں وہ حتمی نتیجے تک پہنچائے جائیں گے۔ اچھا کل کی مصروفیات کیا ہیں پی ٹی آئی کی، آپ کے اتحادیوں کی؟ کل آپ کا دن کیسے گزرنا ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ کل کا دن بہت اہم ہے؟ دیکھیں کل جو ہے وہ کرنا جو بھی ہے اب تو انہوں نے کرنا ہے پی ٹی ایم نے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ آج وہ فیصلہ ہو گیا، اس کے نوٹسز آج جاری کر دیے جائیں گے، پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے نوٹس جاری کر دے گا عدم اعتماد کی تحریک کا، 7 دن کا اس کے اندر وقفہ دیا جائے گا، اور تو ہمارا تو کام جو ہے وہ جو ہونا تھا ہم نے قانونی چارہ جوئی بھی کر لی اور ہم تیاری اپنی مکمل کر لی ہے۔ اب انہوں نے اپنے نمبر جمع کرنے ہیں، اس کے لیے سنا ہے کہ سندھ ہاؤس پارٹ 2 کی کوئی کہانی چلانے کا کام ہونا ہے، اور ظاہر ہے کل جو فیصلہ کیا ہے اسپیکر صاحب نے جو مکمل طور پہ قانون پر مبنی ہے اور ان کا اپنا استحقاق ہے اسپیکر کا، اس کو چیلنج ہمارے خیال میں تو کورٹ میں کیا بھی نہیں جا سکتا، بٹ اگر اس کو چیلنج کرنا ہے تو یہ پی ڈی ایم والے ہی کچھ کریں گے۔ اچھا بھائی ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے کہ 23 تاریخ عمران خان صاحب نے ڈکلیئر کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کریں گے، کے پی اسمبلی تحلیل کریں گے۔ سر اب 23 تو گئی ہوا میں، کیونکہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ کل عدم اعتماد، اس کا 3 دن، پھر 7 دن، پھر یہ 10 دن تو یہ پورے ہو گئے، تو کل ہے 21 اور 10 31 دسمبر تو ایسے ہی گزر گئی نا۔ اب یہ تحلیل والی بات 23 کو تو نہیں ہو سکتی نا؟ جی 23 کو نہیں ہو سکتی تحلیل، یہ بالکل درست بات ہے، عدم اعتماد کی تحریک آ گئی، ایڈمٹ کر دی، جیسے ہی وہ ہو گئی تو اب تحلیل نہیں کی جا سکتی۔ اب تو عدم اعتماد کی تحریک جب ناکام ہوگی اس کے بعد ہو سکتا ہے، تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں
کہ یہ دسمبر 31 تک تو تحلیل اب نہیں ہوگی اسمبلی. اللہ اللہ خیر سے اللہ. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. جناب اسد عمر ہمارے ساتھ, جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف. کہتے ہیں 23 تاریخ کا معاملہ تو گیا ٹل, اب عدم اعتماد کا معاملہ شروع ہوگا. انٹرپریٹیشن جو پی ٹی آئی کی ہے 3 دن یہ, پھر 7 دن, پھر اس کے بعد عدم اعتماد پہ ووٹ ہوگا اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا.